آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 0519224900. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ جناب محترم. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. میری اور پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. جی جی. دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، یہ نور خدا ہے اسے بے نور نہ کر. نہ اہل و کمینہ کی خوشامد سے اگر جنت بھی ملے تجھ کو تو منظور نہ کر. جی. میں وطن سے دور ہوتے ہوئے بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ وطن عزیز کن حالات سے گزر رہا ہے اور عوام کن مشکلات کا شکار ہے. ایک جمہوری ریاست بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کی مصلحت چھوڑ کر بے باک فیصلے کریں، اور آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ 73 برس سے پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے. ان مسائل کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اور میں اپنے تجربے سے بول رہا ہوں. میرا بھی تجربہ الحمدللہ پاکستان کی خدمت میں کافی زیادہ ہے. آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا. ہم ایک ہیں اور قومی مفاد کی خاطر تقسیم ہونے سے انکار کرتے ہیں. آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے. آپ کی تو ضرورت تھی آج، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم چند روپوں کی خاطر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے تو بڑی سے بڑی سزا کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا کتنا سنگین جرم ہے، کیا کسی نے سوچا ہے؟ یہ بہت جو ہے یہ فکر کی بات ہے، لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے. کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں اس نااہل حکومت نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے؟ اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ پاکستان کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے. جس مہنگائی پر ہم نے مکمل قابو پا لیا تھا وہ آج کئی گنا بڑھ چکی ہے. 2 وقت کی روٹی بھی محال ہو چکی ہے. بجلی اور گیس کے بل اب عام آدمی پر بم بن کر گرتے ہیں. آپ کبھی اندازہ کیجئے، قرضوں میں اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. یہ میں فیکٹس اور فگرز سے ساری بات بتا رہا ہوں. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہوا ایسے؟ کیوں؟ میں پہلے تو اپنی ساری قوم سے اس چیز کا ان سب کو ایک یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور پھر جب مشکل وقت آتا ہے تو اس میں ہم سے وہ چاہتا ہے کہ ہم صبر کریں. وہ اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے جو انسان مشکل وقت میں صبر کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں میری ساری زندگی سٹرگل میں گزری ہے. کرکٹ 18 سال کی عمر سے پہلی دفعہ کرکٹ پہلے پہنچنے کے لیے پاکستان ٹیم کے اندر، پھر اس ٹیم کے اندر جگہ بنانے کے لیے، پھر اوپر جانے کے لیے، اور پھر جب آپ سٹرگل کریں، مقابلہ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھ لی ہے، زندگی اونچ نیچ کا نام ہے. کبھی زندگی کے اندر کوئی آج پہلے دن اٹھا نہیں اور ایک دم کامیاب نہیں ہوا. یہ فیری ٹیلز میں ہو جاتا ہے، یہ ڈریمز میں ہو جاتا ہے، خواب میں ہو جاتا ہے. لیکن اصل زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ تھوڑی سٹرگل کر کے اوپر جاتے ہیں، مشکل وقت آتا ہے، پھر آپ نیچے آتے ہیں، پھر آپ سیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کیا میں نے غلطی کی، محنت کرتے ہیں، پھر انسان اوپر جاتا ہے. جو مشکل وقت میں ہار مان جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے. جو مشکل وقت سے سیکھتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اور مضبوط ہو کے اوپر آ جاتا ہے. یہ زندگی کا سائیکل ہے. تو میں صرف آپ کو اس چیز کا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مشکل وقت پہ گورنمنٹ ملی، یہ آپ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ لوگوں سے پوچھ لیں کہ کبھی کسی گورنمنٹ کو اتنے مسئلے مسائل ملے جو ہماری گورنمنٹ کو 2018 میں ملے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں ملے. نہ کبھی اتنا بڑا خسارہ ملا ایکسٹرنل، یعنی جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، نہ کبھی اتنا بڑا خسارہ ملا انٹرنل جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا تھا، بیرونی بھی اندرونی بھی، اور پڑا ہوا ہے ابھی بھی. تو اس کے اندر جس طرح ہمیں یہ کشتی کو لے جانا پڑا، یہ بڑا مشکل کام تھا. لیکن اس میں عوام کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑنا تھا.
دیکھیں نا، ایک گھر ہے، میرے پر قرضے چڑھ جاتے ہیں، میں اپنے قرضوں کی قسطیں بھی دینی ہیں، کبھی کوئی بجلی کا بل مانگنے آ رہا ہے، کبھی کوئی کرایہ مانگنے آ رہا ہے، کبھی کوئی اسکول فیس مانگنے آ رہا ہے، تو میں نے وہ قرضے بھی دینے ہیں، اس کے بعد میں نے گھر بھی چلانا ہے. تو کیا کروں گا میں اپنے خرچے کم کروں گا، میں بچوں کو اچھے مہنگے اسکول سے دوسرے اسکول میں لے کے آؤں گا جس میں کم فیس ہے، میں گوشت کی جگہ دال کھانا شروع کر دوں گا. مجھے خرچے تو کم کرنے ہیں نا، کیونکہ میں نے قرضے دینے ہیں. تو لہٰذا جب تک میری آمدنی نہیں بڑھتی مجھے وہ مشکل وقت سے گزرنا ہے. تو میں پہلے دن سے اپنی قوم کو کہا تھا کہ ہمیں ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا. جب ایک ملک بینکرپٹ ہو جائے تو اس کو اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے ٹائم چاہیے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو اللہ نے کامیابی دی اس وقت پہ، یعنی کوئی بھی اس امید لگا کے نہیں بیٹھا تھا کہ 4% کے قریب، تقریباً 4% گروتھ ریٹ ہوگی، اور بلکہ کئی ماہر سمجھ رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہے کہ یہ 4 سے اور اوپر 4.5% پہ بھی پہنچ جائے گا، اس سے بھی اوپر جا سکے. تو اس کا مطلب کہ جو ہم سوچ رہے تھے اور ہمارے مخالف خاص طور پہ سوچ رہے تھے، اس سے بہت تیزی سے اوپر گئے ہم. تو جیسے جیسے آپ کی گروتھ ریٹ بڑھتی ہے، یعنی کہ جب اکانومی کے پہیہ چلنا شروع ہوتا ہے، کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے جو ماشاءاللہ ریکارڈ پہ ہے، جب گاڑیاں بننی شروع ہوتی ہیں جو 55% گاڑیوں کا سیل، ٹریکٹروں کا 60% مزید سیل بڑھ گئی ہے، موٹر سائیکلوں کی، جب یہ بننے شروع ہوتے ہیں تو روزگار ملنا شروع ہوتا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، تو اس سے پھر نوکریاں ملنی شروع ہوتی ہے، غربت کم ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پہلا خوشائن قدم آ گیا. وہ دوسری چیز پہ میں بعد میں بات کروں گا، دوسرا سوال، کیونکہ لوگ مہنگائی کا بھی پوچھیں گے کہ اس کا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ جو پہلا اس وقت جو ہماری اپوزیشن، جنہوں نے پہلے دن سے کہا کہ نااہل ہیں اور ان کو نکال دینا چاہیے، اور حالانکہ ابھی ہم شروع ہی ہوئے تھے، انہیں پتہ تھا کتنے مسئلے مسائل ہیں، پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں NRO دے دو تو آپ نااہل نہیں ہوں گے، تو اگر آپ NRO نہیں دیں گے تو ہم آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے. اور پھر فوج کو، پاکستان کی فوج کو کہتے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دو، کہتے جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، کوئی ثبوت بھی نہیں دیا. ہم نے جب کہا تھا پچھلا الیکشن ٹھیک نہیں، تو ہم نے 4 حلقوں کے باقاعدہ کام کر کے بتایا کہ ان 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی تھی جو چنے تھے. تو وہ اس لیے پھنس گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا اتنی نااہل حکومت ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی زیادہ یہ گروتھ ریٹ 4% کے قریب کیسے آ گئی، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا نااہل ہے. اب وہ پھنس گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے غلط، آپ کی جو سٹیٹسٹکس ہیں وہی غلط ہیں. انشاءاللہ آگے جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو اللہ نے ہمیں ایک بڑے مشکل وقت اور امتحان سے گزارا ہے، انشاءاللہ اب اس کے بعد آپ مزید اس ملک کو آگے بڑھتے دیکھیں گے.